ایک دوست کہتے ہیں یہ جو ہم موبائل سنتے ہیں اس میں ہور سناؤ نکال دیں تو کتنا وقت بچ جاتا ہے۔ بات تو ایک آدھے منٹ کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ہور سنا تو کتنا وقت اس میں ہمارا برباد ہو جاتا ہے۔ کس نے کتنے سکور کیے جی، کس نے کتنے آؤٹ کیے، اور کون کس میچ میں کتنے جو ہے اس نے سکور بنائے، اس پہ میں نے دیکھا 2-2 گھنٹے لوگ بات کر لیتے ہیں۔ اتنا وقت لوگوں کے پاس ہوتا ہے، مقصد کیا ہے اس کا، مدعا کیا ہے؟ ٹیلی ویژن پہ ٹاک شوز چل رہے ہوتے ہیں ایسے موضوعات پہ، تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنا قیمتی وقت اور ہم بحیثیت قوم کھڑے کہاں ہیں اس وقت دنیا میں، اور ہمارے پاس اتنا زائد وقت ہے کہ ہم کن امور پہ بحث کر رہے ہیں۔ تو ہم اپنے وقت کی قدر کریں، ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ جو قومیں اپنے وقت کو بچاتی ہیں، وقت کی قدر کرتی ہیں، وہی سرخرو اور سربلند ہوتی ہیں۔ پھر لغو کاموں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ یہ ان لوگوں کی کہانی بیان کی جا رہی ہے جو فالح ہیں، کامیاب ہیں، جن کی دنیا بھی بہتر ہے، جن کی آخرت بھی بہتر ہے۔ قرآن نے پورا نصاب دیا ہے۔ یہ سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ذرا ان کو ملاحظہ کیجئے۔ کامیاب شخص جو دنیا اور آخرت دونوں میں فالح اور کامیاب ہے، اس کی صفات کیا ہیں، ان کو ہم اختیار کر لیں۔ یہ اتنی بڑی باتیں ہیں کہ ہماری زندگی کو نور دینے کے لیے یہ باتیں کافی ہیں، چونکہ یہ ہمارے رب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور محفوظ رہتے ہیں لغویات سے، اور بیہودہ باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے حب دولت کم ہوتی ہے۔ جب انسان زکوٰۃ بھی نہیں دیتا اپنے مال سے تو اس کے دل میں دنیا کی محبت، دولت کی محبت چمٹ جاتی ہے جو اس کا چین چھین لیتی ہے، اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے تو پھر حب دولت کم ہوتی ہے۔ اور اگر وہ راہ خدا میں مزید صدقات دیتا ہے، خیرات کرتا ہے، تو پھر دولت کی آزمائشوں سے اور دولت کے ساتھ جو فتنے آتے ہیں ان سے وہ بچ جاتا ہے۔ دولت جب آتی ہے تو اپنے ساتھ بہت سارے فتنے لے کر آتی ہے، تو وہ فتنوں سے بچنے کے لیے صدقات کثرت کے ساتھ دیے جائیں، دولت راہ خدا میں خرچ کی جائے، تو پھر فتنوں سے بھی بچے گا اور گناہوں کا کفارہ بھی بنے گی۔ تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ دینے سے یا صدقہ دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ میرے بزرگ فرماتے تھے جب تک کنویں سے پانی نکالا جاتا رہا، تازہ بھی تھا، وافر بھی تھا، جب کنویں نے پانی باہر دینا چھوڑ دیا، لوگوں نے لینا چھوڑ دیا، تو پھر کیا نتیجہ ہوا؟ پانی نیچے بھی چلا گیا، گدلا بھی ہو گیا۔ تو جب وہ باہر دیتے تھے، بانٹتے تھے، نیچے سے سوتے بھی پھوٹتے تھے۔ تم لوگوں کو راہ خدا میں دیتے رہو، اللہ بھی تمہیں عطا کرتا رہے گا۔ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔